آداب. فرش پہ کاغذ بکھرے رہتے ہیں, میز پہ گرد جمتی جاتی ہے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. 75 سال میں سے اگر آپ 15 سال نکال رہے ہیں تو میری عمر ہے 60 سال. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ ملک نازک دوراہے پہ کھڑا ہے, اس دوراہے سے ہٹ کے ہی نہیں دے رہا. اس ملک نے جنگیں بھی دیکھی ہیں, سیاسی ٹرموائل بھی دیکھا ہے, سیپریشن بھی دیکھی ہے, اقتصادی بحران سے بھی گزرا ہے, قدرتی آفات سے بھی گزرا ہے, دہشت گردی سے بھی گزرا ہے, اور سیاسی اتھل پتھل سے بھی گزرا ہے. تختہ ہوتے بھی دیکھا ہے, تختہ الٹتے بھی دیکھا ہے. لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز ہوا کرتی تھی. آج ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی نظر آ رہی ہیں. دہشت گردی, اقتصادی بحران, سیاسی دیوالیہ پن اور ذاتی اور سیاسی دشمنی میں تمیز کا ختم ہو جانا, سب کچھ ایک ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایسا پہلے قسطوار ہوتا تھا, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. مجھے انسیکیورٹی تب بھی محسوس نہیں ہوئی جب میں 8 سال کا تھا اور 1970 کے الیکشن ہوئے تھے, اور اس کے بعد 1971 میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا. اتنی انسیکیورٹی محسوس نہیں ہوئی تھی. مجھے اتنی انسیکیورٹی لال مسجد کے بعد بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جب دہشت گردی کے 10 سر نظر آ رہے تھے اور ایسی خبریں تھیں کہ اسلام آباد پہ اب قبضہ ہوا چاہتا ہے, تب قبضہ ہوا چاہتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی دشمنی ہوتی تھی مل بیٹھنے سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو 1968 میں گول میز کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان تک کو مدعو کیا گیا. 77 میں پی این اے اور ذوالفقار علی بھٹو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, لیکن ٹیبل پہ بیٹھے 3 اس طرف 3 اس طرف, گفتگو چلتی رہی. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ گفتگو کسی پلے نہیں, ڈھرے پہ نہیں جا سکی اور حالات بدل گئے, لیکن گفتگو ضرور ہوئی. مجھے یاد ہے 86 میں جب افغانستان کے بحران کا حل تھا تو وزیر اعظم جنیجو نے جو کانفرنس طلب کی اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شریک ہوئی تھیں, حالانکہ ان کو شدید تحفظات تھے ضیاء رجیم کے حوالے سے. یعنی گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا. مگر اب تو پچھلے 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو کوئی بھی, یا لیڈر آف دی ہاؤس ہو, ان کے ہاتھ ملانے کی تصویر تو ایک طرف, ان کے ایک ساتھ کھڑے ہو کے دعا سلام کی تصویر بھی آپ کو عنقا نظر آتی ہے. اب تو کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان بھی نہیں ہے جو دشمنوں کو ایک ساتھ بٹھا سکے. عام گفتگو اتنی غلیظ نہیں جتنی سیاسی گفتگو غلیظ ہو چکی ہے. فری فار آل ہے, لپا ڈکی ہے, سب غدار ہیں, سب ملک دشمن ہیں, سب سلیکٹڈ ہیں, سب مشکوک ہیں, سب ایک دوسرے کے لیے اچکے ہیں. عدلیہ کا حال آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باقی جو ادارے ہیں ان کا دوسرے اداروں کے بارے میں کیا رویہ ہے. یعنی سینگ پھنسے ہوئے ہیں ہر 12 سنگے کے ایک دوسرے کے ساتھ. ان سینگوں کو چھڑایا کیسے جائے, آج ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے. صرف یہ سوال ہے, اور ہم نے اپنے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے. ایک تو ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سابق سینیٹر, اور اس وقت ایک تھنک ٹینک ہے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے, اس کے ایک سرکردہ ممبر ہیں. اور ایک ہمارے دوست اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ ایگری کریں گے کہ تقسیم مکمل ہو چکی ہے, لکیر کھنچ چکی ہے, لوگ صف آرا ہو چکے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ حالات اب اپنا راستہ خود متعین کریں گے, نہ کہ ہم حالات کو مثبت سمت میں لے جا سکیں. جی بالکل, میں آپ اسٹیٹمنٹ سے ایگری کروں گا کہ ہم اس وقت مرسی آف ایونٹس
پر ہیں. حالات اس بات کا تعین کریں گے کہ ہمارا معاشرہ، سماج، ہماری سیاست، ہماری معیشت کیا رخ اختیار کرتی ہے. ملک اس وقت واقعی ایک فری فال میں ہے. کسی ادارے کی سینکٹٹی نہیں رہ گئی. اگر آپ پارلیمنٹ کو دیکھیں جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس ملک کا، وہ مکمل طور پر غیر فعال ہے. وہ پارلیمنٹ اپنا رول نہیں پلے کر پا رہی. پھر اسی طرح عدلیہ، اسی طرح دیگر ادارے، ہر جگہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ ملک ایک ایسی سمت میں جا رہا ہے کہ جہاں پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کسی کے قابو میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور اس میں مجھے جو خان صاحب جو سب سے خطرناک بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ صورتحال کی سنگینی کا وہ بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم اپنی جو لڑائیاں ہیں باہمی، ان کے اندر اس حد تک الجھ چکے ہیں کہ ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ واقعی ملک کس مقام تک پہنچ گیا ہے. اور اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپس میں نہ مل بیٹھے، ان کو درست کرنے کے لیے کوئی لائے عمل نہ اختیار کیا، تو ہم کسی سانے سے دو چار ہو سکتے ہیں. اس چیز کا تدارک مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا جو میڈیا کے بہت سے دوست صحافی جو معاملات کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ان کو بھی نہیں ہے. اس حد تک ہم بڑھ چکے ہیں کہ آج میڈیا، اس کے اندر بھی بہت بڑی پولرائزیشن ہے. سیاستدانوں میں تو تھی ہی تھی، اور یہ پولرائزیشن اب بڑھ کر گلی محلوں اور گھروں تک بھی پہنچ گئی ہے. اگر صرف آج آپ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جی جو وزیر اعظم کے دفتر سے، اس کو اگر صرف اس کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو پھر انسان کو دوبارہ خیال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حالات کسی طرح بھی واپسی کا رخ اختیار نہیں کر رہے، بلکہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اس میں دو چیزیں اہم ہیں. 22 تاریخ کو مشترکہ اجلاس بلایا ہے پارلیمنٹ کا، اور اس پارلیمان کے اجلاس جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر دو چیزیں میں ذرا آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیا کہی گئی ہیں. اجلاس نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، بلکہ کالعدم تنظیموں کا جتھا ہے جس کے تمام شواہد موجود ہیں. اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا، اور پارلیمان اور جو جماعتیں حکومت میں ہیں اس مشترکہ اجلاس کے اندر حالات کو مزید تلخ بنائیں گی، اور شاید کوئی ایسا عمل اختیار کرنے کی طرف بڑھیں کہ جس میں کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا جو ایک پروسیس ہے شاید وہ اختیار کیا جائے. شک یہی پیدا ہوتا ہے. دوسری جو ایک اہم چیز اس اعلامیے میں کہی گئی، اس میں کہا گیا کہ اجلاس نے کہا کہ نظام عدل کا عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک ترازو کے پلڑے برابر نہ ہونے کا تاثر دیتا ہے. یعنی کہ عدلیہ کے ساتھ جو محاذرائی ہے وہ بھی بہت بڑا ایک اندیہ ہمیں مل رہا ہے. تو اس حالات کی اس سنگینی کو ایک تو کس طرح ٹالا جائے، کس طرح اس سے نکلا جائے، میرے خیال میں جو واحد حل ہے وہ آئین کے اوپر عمل کرنا ہے. اس وقت تمام ریاستی ادارے اور ہماری جو سیاسی جماعتیں حکومت میں موجود ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر الیکشنز کرائے گئے، الیکشنز ہوئے، تو اس میں عمران خان صاحب کو ایک واضح برتری حاصل ہوگی. اور اس خوف کا شکار ہوئی یہ جماعتیں اور ریاستی ادارے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اس ملک میں الیکشن نہیں کرانے. اگر عمران خان صاحب الیکشن جیتتے ہیں تو ایک جمہوری عمل کے ذریعے جیتیں گے، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر عوام کی منشا یہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کو اس راستے میں حائل ہونے والے میں، آپ یا وہ حکومتی جماعتیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں عوام کا جو فیصلہ ہے وہ منوان قبول کرنا چاہیے، بھلے ہمیں وہ فیصلہ ہم اس کو سمجھیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. یہی ہوا. آپ نے خان صاحب 1971 کا حوالہ دیا، اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ہم نے عوام کی جو منشا تھی، جو عوام چاہتے تھے، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. آئین نے واضح راستہ دکھایا ہے ہمارے پاس راستہ موجود، اور وہ راستہ میرے خیال میں یہی ہے کہ ہمیں فوراً الیکشنز کی جانب بڑھنا چاہیے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو اس وقت جو سما ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ الیکشنز ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک واضح سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. اور سیاسی جماعتوں نے جو حکومت میں موجود ہیں، اگر انہوں نے اس آرڈر کو وائلیٹ کیا، اس پریسیڈنٹ کو وائلیٹ کیا، ایکسپریس کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو وائلیٹ کیا، تو پھر اس ملک میں شاید الیکشنز کوئی دوبارہ سیاسی جماعت حکومت میں آئے تو وہ شاید الیکشنز کرائے ہی نہیں. یہ ایک بہت خطرناک پریسیڈنٹ جی ہوگا. تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات سے نکلنے کا واحد حل الیکشنز ہے. عوام سے رجوع کرنا چاہیے
ایک ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن میں عوام جو فیصلہ دیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اس خوف کی کیفیت سے باہر نکلنا چاہیے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ریاستی ادارے سمجھتے ہیں، حکومت میں شامل جماعتیں مصطفیٰ نواز سمجھتی صاحب یہ جو آپ نے فارمولہ پیش کیا ہے یہ اتنا آسان، اس میں کچھ بھی راکٹ سائنس نہیں ہے، سارے کی سارے آپ کامن سینس والی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کامن سینس سے کام لینا تو 71 بھی نہ ہوتا، اور آج کے حالات اور بیچ بیچ میں جو بڑے بڑے ہم نے جو بلیک ہولز دیکھے ہیں وہ بھی نہ ہوتے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مظہر عباس، واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں جب میں نے یہ اعلامیہ پڑھا تو مجھے واقعی بڑی تشویش ہوئی. ایک طرح کی چارج شیٹ آپ لگا رہے ہیں. مجھے وسعت وہ پیریڈ یاد آ گیا جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی. جی عوامی لیگ پہ لگائی گئی، نیشنل عوامی پارٹی پہ، نیب کے اوپر جب پابندی لگائی، اس سے پہلے عوامی لیگ پہ بھی، اس سے پہلے عوامی لیگ پہ پابندی لگائی. کیا نتائج اس کے ہوئے؟ میرا خیال ہے یہ اگر اقدام اس طرف جاتا ہے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی. بے شک. دیکھیے، اور اب وہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی 5 جولائی ہو جائے، کوئی 12 اکتوبر ہو جائے تو سڑکوں پہ مٹھائی نہیں بانٹی جائے گی. نہیں، یہ جو ہے یہ اس سے فرق ہوگا، جی، اور یہ اس سے زیادہ تشویشناک بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اب میں تمام پارٹیوں کا وہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے نوابزادہ نصر اللہ خان کی بات کی یا میر غوث بزنجو کی بات کی، میں یہ سوچ رہا تھا کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا ہے جو میڈییٹ کرا سکے، کیونکہ پولیٹکس تو ہوتی ہی ایگری ٹو ڈس ایگری سر، اور وہی بات ختم ہو گئی ہے کہ ایگری ٹو ڈس ایگری والی بات نہیں ہے. اگر آپ میرے خلاف ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا، ختم ہو گئی. آپ نے سیریس اچھا چارجز لگانا اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنا بھی وہ بھی چلتا ہے، نیچرل ہے، لیکن یہاں بات اس سے آگے نکل گئی ہے. اور اصل چیز یہ کہ الیکشن تو بالکل ظاہر ہے الیکشن ایک حل ہے، لیکن الیکشن سے پہلے ایک ڈائلاگ بہت ضروری ہے. اہم پوائنٹ ہے. ڈائلاگ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پھر وہ ٹرمز ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. کون بیچ میں پڑے گا؟ $1 بلین کا سوال یہ ہے. بھلا ڈائلاگ تو ضروری ہے، لیکن کہتے ہیں ایک چیز ہمیں یہاں پہ کلیئر کرنی چاہیے کہ میں خیال جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس میں 2 چیزیں میں ایک فرق ہے. ہم بات کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے، میرا خیال ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر کوئی اس فارمولے پر غور کرنا چاہتا ہے تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ممکنہ شکل ہو سکتی ہے. دیکھیں ممکنہ شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ کو ظاہر ہے سیکنڈ ٹیئر سے بات کرنی پڑے گی. اب بات کون کرے گا؟ اس میں بار ایسوسیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں دونوں جماعتوں میں جن سے آپ پرائیویٹلی بات کریں تو وہ ڈائلاگ کے حق میں ہیں. سر، ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور اس میں کم سے کم منیمم پوائنٹ جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بھائی اور سب چیزیں چھوڑیں، پہلے تو یہ اس طرح کے بیانات کو روکیں. آپ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں، آپ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں، اور پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں، دوبارہ بیٹھتے ہیں، ان کا رسپانس دیکھتے ہیں. یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے. پی این اے اور بھٹو صاحب کے درمیان بھی جو گفتگو کا آغاز ہوا اس میں گراؤنڈ، اور اس سے بھی آگے چلے جائیں. 2006 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کس پوزیشنز پہ تھے؟ جی، دونوں نے نہ صرف یہ کہ بیٹھ کے گفتگو کی بلکہ اعتراف کیا. یعنی اعتراف سے چارٹر آف ڈیموکریسی شروع ہوا تھا کہ ہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ہم نے جو ہے وہ اس سازشوں کا حصہ بنے. اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو سکا، لیکن وہی ایک طریقہ ہے. آپ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں، چارٹر آف پولیٹکس کی ضرورت ہے. آپ نے پولیٹکس کیسے کرنی ہے؟ یہاں تو یار بات کرنا تو دور کی بات، کوئی دوسرے کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا آنا تو پڑے گا، لیکن بعد خرابی بسیار اور بربادی کے بعد ہی آنا پڑے گا، اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا. شاہزیب جیلانی، آر یو لسننگ؟ جی میں سن رہا ہوں، اور میں نے دونوں اپنا مصطفیٰ صاحب کی بھی بات سنی، مظہر صاحب کی بھی بات سنی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو اعلامیہ آیا ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو پہلے جس طرح سے وہ پیشکش کرتے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ بات کریں، اب گورنمنٹ نے طے کیا ہے کہ ہم سختی کریں گے. اور جس طرح ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ سختی کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کو اور مہنگا پڑے گا. پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات کی حمایت نہیں کرے گا
کہ کسی سیاسی جماعت پہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے. لیکن ایک بڑا سوال جس کا میں چاہوں گا کہ ہم جواب تلاش کریں، کیونکہ بسر صاحب آپ نے بھی اپنے اوپننگ میں کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت کھل کر یہ کہنا پڑے گا کہ وہ عمران خان صاحب ہیں. ان سے کئی دفعہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، جب اپوزیشن میں بھی تھے شہباز شریف، جب گورنمنٹ میں بھی آئے ہیں. انکاری اگر ہیں تو عمران خان صاحب ہیں. یہ رویہ ہم نے کسی بھی پاپولر لیڈر میں پہلے نہیں دیکھا. پاپولر لیڈرز جو ہیں وہ جس طرح آپ نے مثالیں بھی دی، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے بدترین دشمن تھے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ جب قومی سلامتی کے معاملات آتے تھے، بڑے معاملات آتے تھے تو وہ بیٹھ جاتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم ملک کے ساتھ ہم سچے ہیں. مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی، میں ان سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں وی ہیو ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اگر ایک لیڈر آپ کا جو پاپولر بھی ہے، مثال کے طور پہ اس کی جوڈیشری میں بڑی امیدیں ہیں، وہاں سے اس کو ریلیف بھی مل رہا ہے، اگر وہ لا کو سبمٹ نہیں کرتا، وہ کانسٹیٹیوشن کو سبمٹ نہیں کرتا، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ اٹ؟ میں How do you کبھی deal بھی with it? اس ایک second شاہزیب، پھر بھی ظاہر ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن شاہزیب، ایک کریں، second. آپ الیکشن ہمیں ایک وقفہ لیکن مجھے لینا طریقہ بتائیں کہ کیسے آپ ان کو انگیج کریں گے. میں کیونکہ جو نیشنل لیول کے لیڈرز ہیں وہ چاہتے تو ہیں لیکن ان کی تو کوئی سنتا نہیں ہے نا. نہ عمران خان اچھا، صاحب کی پارٹی میں، شاہزیب ایک سیکنڈ، ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد آپ کا یہی سوال ہم پوچھیں گے مصطفیٰ صاحب سے. ویلکم بیک جی. ابھی بریک سے پہلے آپ شاہزیب کی بات سن رہے تھے. ایک چیز تو یہاں پر واضح ہے کہ ہم سب متفق ہیں کہ بات کرنا ضروری ہے. پہل کون کرے گا یہ ایک سوال بنتا ہے. ابھی شاہزیب آپ کہہ رہے تھے کہ جی انکاری اگر اس میں ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے. اس میں میں اضافہ یہ بھی کروں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم اسی پروگرام میں ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ جی ایک چھوٹی سی آپ کہیں ٹویٹ کہیں یا ایک کیا کہتے ہیں آلیو برانچ عمران خان کی طرف سے بھی آئی تھی کہ جی میں کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد جو ہم نے رد عمل دیکھا ہے کلمینیٹنگ آج کے اعلامیے میں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو مصطفیٰ صاحب یہ شاہزیب کا سوال میں آپ کی طرف پیش کروں گا کہ پہل اس وقت کس کو کرنی چاہیے؟ کیا واقعی ہی اپروچز ہوئی تھیں جو پھر ریجیکٹ ہوئی تھیں؟ اور اگر اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے کہ کیا سب اپنے تھوڑے سے ایگو سوالو کر لیں اور ہم اس ٹٹ فار ٹیٹ میں سے نکلیں کہ میں مظہر کو کہوں یار مظہر آپ نے میرے ساتھ برا کیا تو مظہر کہے کہ یار اس سے پہلے آپ نے میرے ساتھ برا کیا تھا، کیونکہ یہ تو پھر ایک نہ ختم ہونے والی مطلب کس کہانی کی ہے. ٹھوڑی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ. جی مصطفیٰ. جی دیکھیں، ہم پہلی چیز تو یہ کہ ہم ان حالات میں کوئی ایک دم سے نہیں پہنچے. بہت ایک لمبا عرصہ غیر جمہوری رویوں کا رہا جس کی بنیاد پر ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں. یعنی کہ آپ کے علم میں ہوگا، بہت سے لوگوں کے علم میں ہے کہ میری فواد چودھری صاحب کی اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی ہماری آپس میں بہت دوستی ہے. اور کبھی اگر ہماری کوئی تصویر ایسی آ جاتی تھی کہ جس میں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیوں آپس میں بیٹھے ہیں. تو ہم بہت ایک سفر طے کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام جو پارٹیز کی لیڈرشپس ہیں، جو نیچے جو سیکنڈ ٹیئر ہے، جو تھرڈ ٹیئر ہے، وہ سارا ہمارے ہاں ایک ایسا کلچر ہے سیاست میں خوش آمد کا کہ جس میں لیڈر سے ڈس ایگری نہیں کیا جاتا. تو ہمارے جو تینوں جماعتوں کے جو بڑے لیڈر ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اپنے جو رویہ ہے اور اپنی جو ایگوز ہیں ان سے باہر نکلنا پڑے گا. اور پھر جو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ حکومت پر ہوتی ہے، کیونکہ حکومت ڈائیلاگز کو انیشیٹ کرتی ہے، وہ حکومت میں ہوتی ہے، اپوزیشن کو ہمیشہ گلے رہتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو حکومت کے اوپر ہے. اور اس میں خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ 90 کی دہائی دیکھ چکے ہیں، آصف زرداری صاحب نے 90 کی دہائی دیکھی ہے، اور ایک تلخ تجربے کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کیا گیا. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ان دو جماعتوں نے تو کیونکہ ایک ایسے تجربے سے گزرے کہ جس کے بعد انہیں کرنا پڑا، تو یہ ان حالات سے آگاہ ہیں کہ اگر پہلا قدم نہ بڑھایا تو اس کے نتیجے میں پھر کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری آصف زرداری صاحب پر اور میاں نواز شریف صاحب پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے عمران خان صاحب کی طرف ایک ہاتھ بڑھائیں. اور عمران خان صاحب کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی. عمران خان صاحب نے ماضی میں بہت سے ایسے مواقع آئے، بڑے سنگین مواقع آئے، پاک بھارت دونوں ممالک کے اندر ایک جنگ کا سما بن گیا،
جہاز گرا دیے, ہماری ایئر فورس نے بڑا بہادر والا کام کیا, ان کا جہاز گرا دیا. تو اس موقع پر بھی اتنی حالات سنگین تھے کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا, اور اس وقت آرمی چیف کو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پارلیمان کے اندر بریف کرنا پڑا. عمران خان صاحب کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. جب تک یہ تینوں حضرات نہیں کریں گے, یا اگر ہم ماضی میں جائیں, تاریخ میں جائیں, تو ہمارے سامنے ایک اور اگزامپل بھی موجود ہے. اب ہمارے پاس انفارچونیٹلی مرحوم نوابزادہ نصر اللہ صاحب جیسے جہاندیدہ سیاستدان, اور ایسے سیاستدان کے جن کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح مرحوم اسما جہانگیر صاحبہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ان کے اندر یہ ایک کیپیبلٹی تھی, ان کی شخصیت ایسی تھی کہ تمام جماعتیں ان کی بات کو وزن دیتی تھی. پروفیسر غفور احمد ہوا کرتے تھے, شیرباز مزاری تھے, یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. ایک بریک لے لیں, بات کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور مانا کہ ہمارے پاس کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایک ایسا کردار نہیں ہے جو ثالثی یہاں پر کر سکے, لیکن اس ویکیوم میں, اس خلا میں ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے جس میں 100 سے زائد سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ہیومن رائٹس کی باڈیز, صحافی, ٹریڈ یونینز وغیرہ وغیرہ ایک اپیل جاری کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ خدا کے واسطے ملک اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ آل پارٹیز کانفرنسز کریں, آپ اپنی پارٹی کے اندر آپ میٹنگز کریں, اور کسی طرح ایک کنسنسس بنائیں جس کے تحت الیکشنز ہو سکیں. اور ظاہر ہے اس میں اور بھی بہت باتیں کی ہیں, اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ مطلب ثالثی کی آفر بھی کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بار کاؤنسل نے اگری کیا ہے کہ ہم میزبانی کریں گے اس آل پارٹیز کانفرنس کا. شاہزیب, آپ کا بھی سوال تھا پہلے الیکشنز کے بارے میں ہی, تو یہ جو پریس ریلیز آپ کے سامنے آئی ہے, آپ نے ہی یہ فارورڈ کی تھی پچھلے روز, اس کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پریس ریلیز آیا ہے, یہ ہم بھی پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے, اور بھی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, پارلیمنٹ میں, پروسیس میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں, وہ گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے. لیکن آج کا جو یہ 6 گھنٹے کا اجلاس ہوا ہے اور اس کی جو رپورٹس آ رہی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ جو سول سوسائٹی کا ایفرٹ تھا یہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. کیونکہ رپورٹس یہ ہیں کہ آج کے اس کافی لمبے اجلاس میں ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہیں, انہوں نے اپنی بریفنگز دی ہیں. جوڈیشری کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ تشویش ظاہر کی گئی ہے, اس پر بات ہوئی ہے. اور پھر جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں, یہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا, پھر زمان پارک میں جو کچھ ہوا, اس سے لگتا ہے کہ فریقین اس کشیدگی کو, اس میں ایسکلیشن آئے گی. ان کا جو ارادہ ہے, دے آر ڈگنگ ڈیپر into their position. اور یہ جو پوری ایک ہماری جو بنتی ہے, ہم نے ہاتھ جوڑ کے, ہم نے کئی دفعہ پروگرام میں بھی ہم نے کہا ان سے کہ خدا کے واسطے دیکھو اکانومی کہاں جا رہی ہے, ملک کہاں جا رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ ریپروچمنٹ ہوگا, کیونکہ یہ انوائرمنٹ بہت زیادہ خراب کر دی گئی ہے, دونوں طرف سے کی گئی ہے. اور میرا یہی سوال ہے, پہلے مصطفیٰ صاحب نے بھی یہ بات کی, مظہر بھائی نے بھی اس پہ انڈیکیٹ کیا, کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس تمام مسئلوں کا حل الیکشن ہے, تو وہ کیسے ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے بھی کل پرسوں بھی جو ایک انٹرویو دیا ہے DW کو, اس میں انہوں نے کہا جی الیکشن ہوں گے تو وہ تو مجھے پتا ہے وہ رگڈ ہوں گے. تو جب وہ الیکشن کو بھی نہیں مانتے, الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے, اب کون فرمائشیں جو ہیں وہ کہاں سے پہلے شروع کریں, کیسے ان کو راضی کریں کہ اگر الیکشن کی طرف بھی جاتا ہے یہ ملک تو وہ ہمارے مسئلے کا واقعی کوئی حل ہے. اگر اس کا ہم جواب دے سکیں, مظہر بھائی ہیں, مصطفیٰ بھائی ہیں, تو آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ اٹ, بیکاز مجھے نہیں نظر آتا کہ ان حالات میں الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس کو کون مانے گا. دیکھیں, سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ جب شروع کرتے ہیں تو ہارڈ پوزیشنز ہوتی ہیں, ان ہارڈ پوزیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس کے اندر بہت سے, یعنی اگین مثال دوں گا کہ PNA جب ہو رہی تھی تو اصغر خان کا بالکل مختلف ویو تھا, مولانا شاہ احمد نورانی کا ڈیفرنٹ ویو تھا, جو نیب کے لوگ بند تھے ان کا ڈیفرنٹ ویو تھا, لیکن سب ڈائلاگ پہ ایگری کیا سب نے. یہاں اصل چیز یہ کہ فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے, اس سے پہلے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائے. پہلے بیٹھنے میں تو ایگری کریں نا, وہی کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائے, تو آپ نے بیٹھنا ہے. اور اس اعلامیے کے باوجود یہ جو سول سوسائٹی کا پریس ریلیز ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بات کریں, بات چیت سے آپ, اور بات چیت جب شروع ہوتی ہے تو آپ الزامات سے بات چیت شروع نہیں کرتے,
آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں، اب آگے کا بتائیں. اب آگے کے 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. عمران خان کہتے ہیں فوری الیکشن، 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، ظاہر ہے ایک وہ ہے. پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ جی الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے، وقت کا مراد اگست میں. اب کہاں میٹنگ پلیس کہاں آ سکتی ہے؟ اب 2 صوبوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں. اب کیا 2 صوبوں کے ایک تو صورتحال یہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ اسمبلیز واپس آ جائیں تاکہ وہ 90 ڈیز والا مسئلہ ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس صورت میں ہو سکتی ہیں جب بیٹھ جائیں. بات کرو گے. اچھا، بات چیت جو سپریم کورٹ کے صرف بار ایسوسیشن، بار کونسل ہی امپورٹنٹ نہیں ہیں. بہت سے ایسے سیزنڈ لوگ جنہوں نے پالیٹکس دیکھی ہے، جنہوں نے جو ہے ان چیزوں کو دیکھا ہے، وہ جا کے گفتگو کا آغاز کریں عمران خان سے اور ان سے کہیں کہ جی ڈائلاگ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کیا رہے گا؟ اگر کوئی اس طرح کا اقدام ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ ایگری کرتے ہیں، اور آئی ایم شیور جب لوگ اس طرح جائیں گے تو ان کو اس حد تک تو ایگری کریں گے کہ جی اگر چلیں آپ ڈائلاگ کا آغاز نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو نامنیٹ تو کر سکتے ہیں جو آپ کے بیہاف پہ ڈائلاگ کریں. یہی صورتحال مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف یا آصف زرداری، ان سے گفتگو کی جائے کہ جی گفتگو کا آغاز کریں، ایک فریم ورک بنائیں. فریم ورک آپ لوگ بنائیں کہ اس فریم ورک کے تحت کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. یہ چھوڑ دیں کہ یہ کون غدار ہے کون، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. اس وقت اگر آپ نے یہ ڈائلاگ نہیں کیے تو نہ آپ کے ہاتھ کچھ آنے والا ہے، نہ ان کے ہاتھ کچھ آنے والا ہے، نہ ان کے ہاتھ کچھ آنے والا ہے. کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. جو تیسرے ہیں ان کے ہاتھ بھی ان کے ہاتھ بھی ان کے کچھ ہاتھ نہیں آنے بھی اس والا، وقت. کیونکہ اس وقت جوڈیشری کی صورتحال مختلف ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال عوام کا مختلف ہے، ٹیمپرامنٹ مختلف اور ہے، عوام کا ٹیمپرامنٹ مختلف ہے، اور میڈیا پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. آج صدیق جان کو جو پکڑا ہے، جی، پکڑ کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ کچھ نہیں. اچھا، کسی نہ کسی ہائی کورٹ کو آرڈر آ جانا ہے کہ یہ غیر قانونی تھی اور یہ نکل جائے گی. ایک اور آپ نے اس کی بات کی، اور جو کیوس ہے نا، وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ایک جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں. اس کی جھلک ضرور وہ دیکھیں نا. ابھی آپ نے مجھے سنایا تھا پیمرا، میں یہاں پہ سنانا چاہ رہا ہوں، میں سب کو سنانا. آپ کو پتہ ہے نا، حال میں ہی پیمرا کے ایک اعلامیہ آیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن آئی تھی جس میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب پر پابندی لگائی، بلینکٹ کوریج پابندی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج جیو اور ڈان کے ایک صحافی عبداللہ صاحب نے پیمرا چیئرمین سے یہ سوال پوچھا، اور ذرا ایک دفعہ سنیے کہ کیا جواب تھا. دیکھیے. خان صاحب پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے، وجہ کیا ہے؟ پیمرا نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی. پیمرا کی جانب سے نہیں پابندی لگائے گی؟ کوئی پابندی پیمرا کوئی پابندی نہیں لگا. جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا عمران خان کو نہ چلایا جائے، کوئی ایسی پابندی نہیں. تو کوئی پابندی نہیں تو نوٹیفیکیشن کیا وہ غلط تھا؟ پھر نوٹیفیکیشن کون سا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے عمران خان کے کوریج میں. پیمرا نے جاری کیسے؟ آپ کون سے ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ سر ہم یہ ڈان سے ہیں، میں جیو سے ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کے ادارے کا نام لے کر کوئی غلط نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. ادارے کا کنٹرول کسی اور کے پاس تو نہیں؟ کسی اور. تو پھر آپ کو علم نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے نوٹیفیکیشن کا بھی. جو مرضی بات کریں وہ دیکھ لیا آپ نے. یہ ہے مصطفیٰ صاحب اور یہ ہاں ایگزیکٹلی 12 اکتوبر کو جب تمام چینلز آف ایئر ہوئے تھے سر، تو میں نے ذاتی طور پہ افتخار رشید مرحوم کو، جو اس وقت پیمرا کے چیئرمین تھے، انہیں فون کیا. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا چینلز آف ایئر ہو گئے. تو اب آپ بتائیں. اور یہی چیز جب مریم اورنگزیب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پارلیمنٹ میں ایک قانون آنے والا تھا جس کا مریم اورنگزیب کو نہیں پتا تھا. تو یہاں جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس میں یار آپ کہہ رہے ہیں قانون کا پتہ نہیں تھا. جو قانون یہاں قومی اسمبلی نے منظور کر لیا وہ سینٹ جاتے ہوئے راستے میں اغوا ہو گیا. یہ بھی ہوا ہے سر. یہ کہ اگر ہم اب باتیں کرنے لگ جائیں گے نا تو ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں. مصطفیٰ صاحب، ایک چیز جو ہم سب نے دیکھی ہے کہ یار مجھے میرا دکھ نظر آئے گا، میں آپ کا دکھ نہیں نظر آئے گا. جیسے کہ آپ اگر اس وقت کسی بھی نون لیگ کے ساتھ ورکر سپورٹر لیڈر کے ساتھ بات کریں اور کہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اس بندے کو اٹھاؤ، اس الزام پر اس کو ڈال دو، اس کے ساتھ تشدد کرو، یہاں گھس جاؤ، تو وہ کہیں گے کہ جی آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا تھا، ہمارے لیڈران کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جھوٹا ہیروئن
ट्रैफिकिंग का जो केस लगाया गया था। अच्छा, ये बातें अगर आप पीटीआई को करें तो वही जवाब मिलेगा कि जी आपको ये नहीं नजर आता कि ये तो डिजर्व करते हैं। सब एक दूसरे को कहते हैं कि ये तो डिजर्व करते हैं, हमारे साथ जो हुआ है वो बुरा तो हुआ ये है। कबायली दुश्मनी चलती चली जाएगी और हमारी ऐसी तैसी होती रहेगी। वक्फा ले लें मुस्तफा नवाज, इसके बाद आप बताइएगा कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जो ज़रार ने बात की है। वेलकम बैक। और मुस्तफा भाई, अभी यही बात कर रहा था मैं कि जो आपने मेरे साथ किया है वो तो मुझे याद है, वो मैं मानता हूं। जो मैंने आपके साथ किया है वो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। और प्राइवेटली अगर आप कैमरों और सोशल मीडिया से दूर खला के दोनों साइड पर जितने भी सियासतदान हैं आप उनसे बात करें, या कम से कम 90% जो सियासतदान हैं आप उनसे बात करें प्राइवेटली, तो वो मान लेते हैं। पब्लिकली वो या तो अपनी पार्टी की आदत से डर के या फिर अपनी पार्टी के सपोर्टर्स से डर के वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां हम आकर फंस जाते हैं। ये जो विशेष साइकिल है, ये जो इंतकाम की जो साइकिल है, कैसे टूटेगी? टूट सकती भी है आपकी नजर में? जी बिल्कुल टूट सकती है, और उसको तोड़ने के लिए आपको पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहिए होते, उसको तोड़ने के लिए आपको स्टेट्समैन चाहिए होते हैं। हमारे जो सियासी रहनुमा है, अनफॉर्चुनेटली जब ये सियासत इतनी पोलराइज हो जाती है तो ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ, तो ये तो कभी खत्म होना नहीं। और अमूमन हम अपने रोजमर्रा मुशाहिदे में ये देखते हैं कि जहाँ कहीं अगर हमारे पड़ोस में भी अगर कोई दो फ्रीकैन आपस में लड़ पड़े, हमारे मोहल्ले में कोई लड़ पड़े कोई, तो उसके शुरू में तो वो आपस में बहुत इस हद तक होते हैं कि नहीं, हमने अपने दूसरे फरीक को माफ नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और जब कुछ अरसा गुजरता है, जब वकला की फीसें देने के काबिल नहीं रहते, जब घर के अंदर चीजें बिकना शुरू हो जाती हैं, जब निजाम अदल से तंग आते हैं, तो फिर आखिरकार अपने ही वकीलों को कह रहे होते हैं, लोग ढूंढ रहे होते हैं, मोहल्ले के बड़े ढूंढ रहे होते हैं कि यार बस बहुत हो गया, हमारी बैठ के सुलह करा दो। अब सियासी हालात में जब आप कोई बहुत बड़ी कीमत अदा करके इस मुकाम पर पहुंचेंगे तो क्या आप तब लोगों को कहेंगे कि यार हमारी सुलह करा दो? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो एक बात होती है, क्या हम एक बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद ही हमने वहां पर पहुंचना है? साउथ अफ्रीका की हम एग्जांपल्स उसके सामने हमारी मौजूद हैं, और दीगर ममालिक की मौजूद हैं कि जहां पर बहुत बड़ी कॉस्ट पे की गई और फिर उसके बाद जो फ्री कैन थे वो बैठे एक दूसरे के साथ। तो हमने जरूर वो राह इख्तियार करनी है कि जिसमें हम वो कीमत अदा करें। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। मैं लंदन में हूँ, आज मैं लिंकन्स इन में गया और वहां पर एक नौजवान पाकिस्तानी बैरिस्टर जिसने अभी बार एट लॉ का कोर्स खत्म किया है, वो आए, मुझसे मिले, अनजान थे, उन्होंने आकर हाथ मिलाया, सलाम किया, और पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जनाब ये बताइए मुस्तफा भाई कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए या नहीं, मेरे घर वाले तो कह रहे हैं कि मत आओ, तो मैं क्या करूं? और मेरे पास जवाब नहीं था उस नौजवान को देने के लिए, और बड़े बड़े दुख के साथ मैंने उसको कहा कि भाई मेरा तो ये ख्याल है कि आपको 2 साल तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, कि वहां पर हालात इस किस्म के हैं कि वहां पर आपका मुस्तकबिल मुझे नहीं नजर आता कि कोई होगा। हमें ये भी अदराक नहीं है कि हमारे मुल्क से इस वक्त कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस मुल्क से इस साल तारीखी इमिग्रेशन हुई है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ताजिर तबका, जिसको कोई रास्ता मिल रहा है वो इस मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो सियासतदानों को इस चीज जानिब भी गौर करना होगा कि हमारी मईशत, हमारे जो लोग, उनका जो एतमाद इस सिस्टम से उठ गया है, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए। माशरे के अंदर जो एक होपलेसनेस है, एक नाउमीदी है, उसको कैसे खत्म किया जाए। पर यह सियासी लीडरान नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्टेट्समैन चाहिए। और मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूं कि, और जैसे मैंने पहले कहा कि आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, इन्होंने 90 की दहाई देखी है, एक तल्ख तजर्बे से गुजरे हैं, इनको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और इमरान खान साहब को भी अपना जो रवैया है उसको तब्दील करना पड़ेगा। और जब तक ये हजरात आपस में नहीं बैठेंगे, और अगर नहीं बैठना चाहते भले ना बैठें, लेकिन ये अपनी सेकंड टीयर लीडरशिप के ऊपर कोई कमेटीज बना सकते हैं जो आपस में बैठकर चीज़ों को थ्रैश आउट कर लें, और थ्रैश आउट करके एक डायलॉग की सूरत में जो चीज़ें एग्री करते हैं उसके ऊपर एग्री करके हमें ये करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो एलामिया जारी हुआ, इसके अंदर एक और जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि हुकूमत ने इस चीज़ की तरफ भी अंदिया दिया है कि जो सिपाही सालार हैं उनके बारे में जो एक कैंपेन शुरू की गई और ऐसा वैसा। तो
ہر فریق اس وقت پولرائزڈ ہے. 1993 میں جب اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی تو جنرل وحید کاکڑ، پھر جس کو بعد میں کاکڑ فارمولا کہا گیا، وہ سامنے آیا. لیکن اس وقت ہم ایسے دورائے پہ پہنچ کے کھڑے ہیں کہ جہاں پر کسی کو کسی فریق کے اوپر اعتماد نہیں ہے. تو اس امپاسے کو توڑنا پڑے گا، اور اس کو توڑنے کے لیے اگر ڈومیسٹک فریقین اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہوگی کہ ہم ایک بہت بڑی قیمت چکانے کے بعد اگر ہم کوئی اپنے دوست ممالک کو کہہ رہے ہوں کہ یار آ کر بیٹھ کر ہماری صلح کرا دو. ہمارے پاس تو نہ کوئی ایسا فرد بچا ہے کہ جو ہماری صلح کرائے. تو ہم اگر یہ چیزیں ہم خود سے کر سکتے ہیں تو ابھی کیوں نہیں؟ ابھی ہو سکتی ہیں، آپس میں بات ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے عمل ان 3 شخصیات کو آگے بڑھنا پڑے. بالکل، مطلب کہ سول سوسائٹی والے کریں یا ہاؤسنگ سوسائٹی والے کریں، کوئی تو کرے. سیدھی سی بات ہے کہ ہم سب اسکول میں ہمیں یاد ہے کہ کلاس روم میں جب بچے شور کر رہے ہوتے تو ٹیچر ایک مرتبہ ڈانٹتا تھا، دوسری مرتبہ ڈانٹتا تھا، تیسری مرتبہ کلاس سے نکال دیتا تھا. لیکن یہاں تو ٹیچر کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرح سے ٹیچر کا ہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نے ان کو بگاڑا ہے سب کو نا. اور مسئلہ کہ اینی وے وسعت شو کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہمیں اجازت دیجیے، کل ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.